من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. احباب گرامی قدر، اہل مکہ سے ہم کلام ہونا ہمارے لیے یہ شرف اور اعزاز کی بات ہے. ہماری صدق دل سے آپ کے نام دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایمان، صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھ سے قبل ہمارے فاضل محقق نوجوان عالم دین حفظہ اللہ ورعاہ بڑے ہی جامعیت کے ساتھ اور اختصار کے ساتھ منہجی اور فکری گفتگو کر رہے تھے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں منہجی اور فکری گفتگو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. بڑے سلیقے، طریقے اور دلائل کے ساتھ انہوں نے اپنے منہج کو، موقف کو اور مسلک حق کو واضح کیا ہے. اللہ جل شانہ کے حضور میں دعا کرتا ہوں، امید ہے کہ آپ صدق دل سے آمین کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے فاضل نوجوان عالم دین حافظہ اللہ کے علم و عمل میں، زندگی میں مزید برکت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے حق کی راہیں اور حق کی منزلیں آسان کرتے ہوئے ہم سب کو بغیر حساب کے اپنی جنت کا داخلہ نصیب فرمائے. جو سنانا آپ کو مقصود تھا وہ آپ سن چکے ہیں، لیکن آپ کی خدمت، ضیافت اور تواضع سے قبل جو چند منٹ میرے پاس ہیں، صرف ایک موضوع پر چند قیمتی گزارشات کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کے پیش خدمت کرنے کا ارادہ ہے. حضرات ذی وقار، 100 باتوں کی ایک بات یہ ہے، چونکہ فکری اور منہجی بات ہو چکی ہے، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اصلاحی اور تربیتی موضوع پر کو بات کر لیں. زندگی میں اگر آپ کا محنت کرنے کا ارادہ ہے نا،
تو آپ سب سے زیادہ محنت اپنی نماز پر کریں۔ اگر آپ کو زندگی میں فکر لاحق ہو تو وہ فکر صلاۃ ہو، بہتری، عمدگی اور اصلاح اگر آپ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے اپنی نماز کی اصلاح کریں، اپنی نماز کو بہتر سے بہتر تر کریں، عمدہ سے عمدہ کریں۔ واللہ العظیم یہ توجہ مجھے دیں جی، آپ کی نگاہیں بھی مجھے چاہیے، دائیں بائیں نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں، بات میں کر رہا ہوں، یہ بھی مہمان کی مہمان نوازی ہے۔ اس وقت جو ہم نمازوں کی حالت دیکھ رہے ہیں والعیاذ باللہ، جلدی، تیزی اور عجیب صورتحال ہے واللہ العظیم۔ بھئی ایک ٹولہ، بہت بڑا ٹولہ تو ایسا ہے جو بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں نماز پڑھتا ہی نہیں۔ چلو اللہ نے تو آپ کو ایک ماحول دیا ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ ایک بہت بڑا ٹولہ ہے جو نماز پڑھتا ہی نہیں، اور جو پڑھتے ہیں ان کی نماز کیسی ہے وہ آپ کے سامنے۔ تو ہمیں جو بات سمجھ آئی ہے نا جی، دین پڑھتے پڑھاتے بس ایک بات ہی سمجھ آئی ہے، اگر آپ اپنے غموں کو کافور کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ طمانینت چاہتے ہیں، روحانیت چاہتے ہیں، ایمان کی مٹھاس چاہتے ہیں، اور اگر آپ اللہ کی رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتے ہیں، واللہ سب سے زیادہ فکر اپنی نماز کی کریں، غم صلاۃ پیدا کریں، اپنی نماز کو سمجھیں، سیکھیں۔ 70 سال کے بابے ہیں، ان کو کوئی نہیں پتا کہ امام صاحب نے فجر کی نماز میں کیا پڑھا تھا۔ یار کم از کم امام صاحب نے جو فجر کی نماز میں قرآن پڑھا ہے اس کا ٹیسٹ، ذائقہ، مٹھاس زور تک تو باقی رہنی چاہیے۔ امام صاحب نے جو مغرب کی نماز میں پڑھا تھا قرآن کا حصہ، اقل و شیء کم از کم کو 1.5 گھنٹہ عشاء تک تو اس کی تاثیر، کوئی قوت، کوئی طاقت، کوئی حلاوت دل و دماغ پہ طاری رہنی چاہیے نا۔ اور جو امام صاحب نے عشاء کی نماز میں پڑھا تھا کم از کم چلو سوتے وقت تک تو اس کی ٹھنڈک انسان کے سینے میں رہنی چاہیے۔ میں آپ کی بات نہیں کرتا، آپ تو ماشاءاللہ صاحب قرآن ہیں، ترجمہ تفسیر پڑھتے ہیں اور اہل علم ہیں یقیناً آپ، لیکن چونکہ ہماری یہ سی ڈی اور نیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں یہاں سے پیغام جاتا ہے۔ اس وقت نامرادی، بربادی، بدسکونی، افراتفری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں صحت صلاۃ کا فکر نہیں ہے۔ اچھا اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ رفع الیدین کرنا چاہیے، ولا شک فی والاحادیث واضحہ، کوئی شک نہیں ہے، صریح احادیث ہیں، اور ہمارے اکابر علماء کی تحقیق کے مطابق متواتر روایات ہیں، اور اسی طرح پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، اور آمین بالجہر میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، اور دیگر جو مسائل فقہیہ ہیں، لیکن ذرا تھوڑا سا ان مسائل فقہیہ سے اٹھ کر جو اساسی اور نہایت بنیادی چیزیں ہیں ہمیں ان پہ بھی غور کرنا چاہیے۔ کہ ہم ایسے ہی نماز پڑھتے ہیں جیسے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی ہے، کہنے لگے اللہ کے رسول السلام کو وصیت فرمائے۔ آپ نے فرمایا اذکر موتک فی صلاتک، یا اذکر الموت فی صلاتک، میں اللہ کا نبی تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنی نماز میں اپنی موت کو یاد کیا کر۔ جب انسان اپنی موت کو اپنی نماز میں یاد کرتا ہے، لحری ان یحسن الصلاۃ، تو اپنی نماز کو بہت اچھا کرتا ہے۔ اگلا ٹکڑا سنیں، آپ نے فرمایا نماز ایسے پڑھا کر، میں اللہ کا نبی تجھے حکم دے رہا ہوں، نماز ایسے پڑھا کر کہ جو تو نماز پڑھ رہا ہے شاید اس کے بعد تجھے کوئی دوسری نماز پڑھنے کا موقع نہ ملے۔ کیا میں نے ابھی عشاء کی نماز اس حدیث کو سامنے رکھ کے اسی طرح پڑھی ہے؟ ہمارے پاکستان برصغیر پاک و ہند میں جھگڑے ہوتے ہیں، ایسے ائمہ کو ویسے مساجد سے نکال دیتے ہیں جو لمبی جماعت کرواتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی تو تے ویلا ہے، اہیں تے ویلے کوئی نہیں۔ واللہ العظیم ڈوب کر مرنے کی بات ہے۔ شکر کریں جب امام کوئی 2 آیات زیادہ پڑھ لے، شکر کریں اگر زندگی میں کوئی لمبی قرات نصیب ہو جائے،
تو کیا خیال ہے جی، کیا واقعتاً ہم اپنی نماز میں موت کو یاد کرتے ہیں، اور واقعتاً ہم اپنی پانچوں نمازوں کو ایسے ہی پڑھتے ہیں کہ فجر پڑھ لی ہے، نہ جانے ظہر کی پڑھنی نماز پڑھنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا؟ کیا ظہر کے بعد یا ظہر پڑھتے ہوئے یہی تصور ہوتا ہے کہ نہ جانے عصر ملے گی یا نہیں ملے گی؟ حضرات ذی وقار، اس وقت جو نماز کے ساتھ سلوک میں دیکھ رہا ہوں، اور اگر آپ میری بات کو مائنڈ نہ کریں، آپ کے ادھر بھی حالات بڑے پتلے ہیں والعیاذ باللہ۔ 2 منٹ کی جلدی کی وجہ سے، 2 منٹ کی تیزی کی وجہ سے ہم نماز کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ اور میں مبالغہ نہیں کرتا، میں اس پہ آپ کو دلائل دے دیتا ہوں کہ کئی نمازی ایسے ہیں جو اللہ کی نظروں میں بے نماز شخص سے بھی زیادہ وہ اللہ کے ہاں ناراضی ہے، اللہ کے ہاں غصہ ہے ان پر۔ دیکھیں نا جی، میں آپ کو ایک مثال دے کے بات سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کے گھر آپ نے ایک مزدور کو کہا بھائی میرے گھر آئیے، میرے گھر کا کام کیجئے، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا بھی میں نے نہیں آنا۔ ٹھیک ہے، آپ ناراض ہوں گے، یار آپ کو میری دعوت قبول کرنا چاہیے تھی، آپ کو آنا چاہیے تھا۔ اب وہ آیا نہیں ہے، اچھا ایک آیا ہے اور اس نے سارا کام ٹیڑھا کیا ہے، دیہڑی کی ہے، مزدوری کی ہے، کام کیا ہے، لیکن غلط کیا ہے، عکس کیا ہے، الٹ کیا ہے، خراب کیا ہے۔ تو جو نہیں آیا تھا اس پہ آپ کو غصہ زیادہ آئے گا، یا جس نے آ کے کام خراب کیا ہے اس پہ غصہ زیادہ آئے گا؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اور میرے پیارے بھائیوں، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب اذکار بتاؤ، وظائف بتاؤ، اور میں کہتا ہوں سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، نماز کا ترجمہ پڑھو، بار بار پڑھو، 6 بار پڑھو، 100 بار پڑھو، اور بڑے سے بڑے عالم سے پڑھو، سناؤ اپنے علماء کو اپنی نمازیں۔ تلفظ کی درستی کی ضرورت ہے، ترجمے کی ضرورت ہے۔ خاندانوں کے خاندان واللہ العظیم عجیب و غریب کیفیت کے ساتھ وہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ ایک ٹولہ نماز پڑھتا نہیں ہے، اور ایک کثیر تعداد ایسی ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی وہ نماز نہیں ہے جو نماز اللہ کو چاہیے۔ یہ جو میں نے قرآن شریف کی یاد پڑھی ہے نا، توجہ رکھنا، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ سادہ ترجمہ پتہ کیا ہے؟ نماز کا انسان کے مزاج پر، اس کی عادات پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ فرمایا انسان بڑا کچے دل کا ہے، بڑا دل اس کا کچا ہے، پست حوصلہ ہے، کم حوصلہ ہے، بہت بے صبر ہے انسان۔ تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو اللہ کے گلے شکوے شروع کر دیتا ہے کہ دکھوں کے لیے تو ہم ہی رہ گئے ہیں، ازمائش کے لیے تو ہم ہی رہ گئے، اللہ کو تو ہمارا گھر ہی نظر آتا ہے، جزوع۔ اور جب تھوڑے سے ریال آتے ہیں، پیسہ روپیہ آتا ہے، پھر وہ کسی کو سلام کر کے سلام کی بھی پرواہ نہیں کرتا، انسلٹ سمجھتا ہے کہ میں رک کے کسی کو سلام کروں، بخیل ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے۔ سننا ذرا، فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ جو میرے نمازی بندے ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے، وہ استقامت کا پہاڑ ہوتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں، وہ جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں پر اللہ کے گلے شکوے کرتے۔ جو نمازوں پہ ہمیشگی کرنے والے بندے ہوتے ہیں وہ میرے بندے بخیل نہیں ہوتے، متکبر نہیں ہوتے، ان میں حوصلہ ہوتا ہے، صبر ہوتا ہے، برداشت ہوتی ہے اس میں۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں، نماز کو ٹھیک کرنے کی بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت ہے۔ اللہ کو کون سی نماز چاہیے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اللہ کو خشوع والی نماز چاہیے۔ میں صرف اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے 5 باتیں نماز کے بارے میں رکھنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ ذرا ان پہ توجہ کریں۔ آپ کی نماز تو درست ہے، اپنی بیوی کی نماز کی فکر کریں، اپنے بیٹے کی نماز کی فکر کریں، اپنی بہن کی نماز کی فکر۔ مجھے بتائیں ہم نے ایسے ریال کیا کرنے ہیں کہ بیوی بے نماز ہو جائے؟ ایسے ریال کیا کرنے ہیں؟ جوان بچی ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتی، جوان بچہ ہے 20 سال کا ہو گیا، اس کو نماز کا ترجمہ نہیں آیا، مجھے بتائیں 500 5000 10,000 ماہانہ ریال پاکستان، انڈیا، بنگال جہاں آپ رہتے ہیں بھیج دیں، کیا فائدہ ان ریالوں کا؟
میرے پیارے بھائیوں، سب سے زیادہ فکر اور سب سے زیادہ محنت جو کرنے کی ضرورت ہے وہ نماز ہے۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے کتاب الصلاۃ، اللہ اکبر کبیرہ، وہ پڑھنے کے لائق کتاب ہے۔ آپ صاحب نے بڑی باتیں اس میں لکھی ہیں۔ ایک آپ صاحب کی بات سناؤں آپ کو، شروع میں آپ صاحب لکھتے ہیں کہ بے نماز، جو پکا بے نماز ہے، وہ ڈاکو سے زیادہ بدتر ہے، چور سے زیادہ بدتر ہے، ڈکیٹ سے زیادہ بدتر ہے، شرابی سے زیادہ بدتر ہے، قاتل سے زیادہ بدتر ہے۔ اور ہم پکے بے نماز بندے کو بیٹی کا رشتہ دے دیتے ہیں، بہن کا رشتہ دے دیتے ہیں، صرف کوٹھی دیکھ کے، بنگلہ دیکھ کے، ریال دیکھ کے، جاب دیکھ کے۔ اور پھر بچیاں روتی ہیں، ہم کالز سنتے ہیں، بچیاں کہتی ہیں مولانا صاحب میرے باپ نے مجھ پہ ظلم کیا، عہدہ دیکھ کے، کوٹھی دیکھ کے، پیسہ دیکھ کے میری شادی کر دی ہے، اب میں نماز پڑھتی ہوں سنت کے مطابق تو میرا مذاق اڑاتے ہیں اور مجھے شرک پر مجبور کرتے ہیں، بدعات پر مجبور کرتے ہیں۔ فدا و ابی و امی، میرے ماں باپ کل کائنات قربان جائے رسول پاک علیہ السلام کے قدموں پر۔ یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اپنی شہزادی بیٹی فاطمہ کا نکاح کیا، نہ حضرت علی کی کوٹھی دیکھی، نہ اونٹنی سواری دیکھی۔ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں سیدہ فاطمہ جیسی شہزادی کی شادی کی ہے، علی کا صرف ایمان دیکھ کے شادی کی ہے، عقیدہ دیکھ کے شادی کی ہے، علی کی نماز دیکھ کے شادی کی ہے۔ سب سے زیادہ فقراء صحابہ میں سے حضرت علی اتنے کنگال تھے، واللہ ہمارے بر صغیر پاکوں میں تو ان کو مشکل کشا کہا جاتا ہے نا۔ اب اللہ کی تقسیم دیکھیں، نبی علیہ السلام کو کہتے ہیں اللہ کے رسول میں مقروض ہوں، میرے ساتھ کچھ تعاون کر دیجئے۔ کبھی نبی علیہ السلام نے تانا نہیں دیا تھا غربت کا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ دین دیکھا، توحید دیکھی، عقیدہ دیکھا، نماز دیکھی۔ پھر کتاب الصلاۃ میں آپ صاحب نے ایک بات لکھی ہے، یہ سونے سے پانی سے بھی لکھ دی جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ آپ صاحب فرماتے ہیں لوگوں کی حالت پتہ کیا ہے کہ جب لوگ نماز میں ہوتے ہیں نا، کأنما علی الجمر المحرق، اور جب وہ فی خدمت المخلوقین کأنہ علی المراکب الحنیہ والفرش الوثیرہ، کہ لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے قیام رکوع سجدہ تیزی سے کرتے ہیں جیسے وہ کسی جلا دینے والے انگارے پہ کھڑے ہیں۔ اور جب وہ لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، میل جول ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ ملاقات، ایسے کھلکھلا کے کشادہ سینے کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں جیسے بہت زیادہ آرام دہ سواری پر سوار ہیں، نہ پچھلی زندگی کا فکر ہے نہ اگلی زندگی کا فکر ہے۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں وہ یہ تو اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ قیمتی تحفہ ہے۔ یہ ذرا تیزی وقار، مجھے زیادہ باتیں نہیں آتی، ایک بات توجہ سے سن لیں، زندگی اگر خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو اپنے سجدے خوبصورت بناؤ۔ چلیں جہاں آپ ائمہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کوشش کریں امام کی اقتداء میں ڈھال لیں اس کے مطابق اپنے آپ کو، لیکن جو تنہائی کے سجدے ہیں نا ان کو ذرا بہتر کریں، تنہائی کے رکوع بہتر کریں۔ کیا میرے اور آپ کے پاس کوئی پون گھنٹے کا رکوع ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر رکوع دیکھا جائے تو لمبا سجدہ، لمبا قیام، لمبا رکوع سے اٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کافی دیر قیام کی حالت میں اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے اللہ کے سامنے کھڑے رہتے، دعائیں پڑھتے۔ کیا ہمارے پاس کوئی 2 رکعتیں ایسی ہیں کو ہم نے کوئی 2 گھنٹے لگا کے 2 رکعت نماز پڑھی ہو؟ بھئی اگر ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تو قل هو اللہ احد سورہ اخلاص بھی نہیں آتی، وہ آپ قیام کی حالت میں 100 دفعہ پڑھتے رہا کریں، 200 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ تو آج جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری خرابی وہ نماز میں غفلت کی وجہ سے ہے۔ نماز اچھی، زندگی اچھی، نماز اچھی، ریال اچھا، نماز اچھی، جاب اچھی، نماز اچھی، تھوڑے علم میں زیادہ برکت، علم اچھا، عمل اچھا، نماز اچھی، موت اچھی، نماز اچھی، قبر اچھی۔ اللہ کی قسم اگر نماز اچھی تو اللہ کی جنت اچھی، اگر نماز بہتر نہیں ہے خسرت دنیا والآخرہ۔ بھئی اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے۔ ابھی میں نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، آپ نے پڑھی ہے، کیا ہمارے سجدوں سے اللہ کی بادشاہت میں اضافہ ہو گیا؟ تو جو بے نماز ہے، جو چھپ گئے ہیں، جنہوں نے نہیں پڑھی، کیا نعوذ باللہ علیہ باللہ انہوں نے اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی کر دی ہے؟ بھئی ہم نے اللہ کو بڑا مانا ہے، اللہ اکبر کہہ کے جو سجدہ کیا اللہ کو بڑا مانا ہے۔ تو 5 باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات توجہ سے سن لیں، جس نماز میں ٹھہراؤ نہیں نہ ہوتا، یہ جتنے اہل البدع ہیں نا ذرا ان کی نماز چیک کریں، عقیدے کے بعد نماز چیک کریں، نماز میں ٹھہراؤ نہیں ہے، طمانینت نہیں ہے۔
اور فقہ کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں تو واللہ عجیب عجیب سلسلے ہیں، عجیب سلسلے ہیں۔ سب سے پہلی بات توجہ سے سن لیں، 5 باتیں میں نے کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جس نماز میں طمانینت نہیں ہے، سکینت نہیں ہے، ٹھہراؤ نہیں ہے، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی نظروں میں وہ نماز ہے ہی نہیں۔ وہ نماز نظر آ رہی ہے، حقیقت میں وہ نماز بولیں پھر بولیں صحیح البخاری سے ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو مثال یاد ہے، مزید میں آپ کی تذکیر کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ ایک صحابی تشریف لائے مسجد نبوی میں، نماز پڑھی، جب وہ لوٹے جانے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام کیا تو آپ نے کیا کہا؟ ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ اہل علم جانتے ہیں کہ لم جب مضارع پہ آتا ہے تو ماضی منفی کا معنی دیتا ہے۔ آپ نے کہا واپس چلے جاؤ، لازمی واپس چلے جاؤ، والامر للوجوب، واپس چلے جاؤ، میں اللہ کا نبی تمہیں کہہ رہا ہوں، اور جا کر نماز پڑھو۔ یہ نہیں آپ نے کہا تو نے ناقص نماز پڑھی ہے، آپ نے فرمایا فإنک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی نہیں۔ مسجد نبوی ہے، صحابی رسول ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، نبی علیہ السلام کو سلام کر کے جانے لگے تو آپ نے فرمایا ضرور پلٹ جائیے اور نماز پڑھیے، تو نے نماز 3 دفعہ یہ بات ہوئی ہے۔ 3 دفعہ کے بعد وہ کہنے لگا اللہ کے رسول اسلام میں اس سے بہتر نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ نے فرمایا کیا فرمایا تھا؟ یہی فرمایا تھا اطمینان اطمینان حتی تطمئن جالسا حتی تطمئن قائم، اطمینان اطمینان۔ اللہ جانتا۔ اور میری طرف دیکھو، کئی لوگ تو ایسے نماز پڑھتے ہیں جیسے باہر آگ لگی ہوئی ہے، تو فائر بریگیڈ کے میں ان کی ڈیوٹی ہے، اگر فوراً نہ پہنچے تو کوٹھی جل جائے گی، مکان جل جائے گا، محلات جل جائیں گے۔ اللہ کی قسم نماز کا ایسا حشر کرتے ہیں، پتہ نہیں ائمہ کو کیا ہو گیا، ونعوذ باللہ من ذالک۔ یار یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور نماز نور ہے۔ ایک جج کی عدالت میں ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ایک وزیر، کفیر، منسٹر، کو بڑا افسر ہو، اس کے سامنے کھڑے ہو تو ہم کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو نماز میں میری بات کا غصہ نہ کرنا، کون سا ڈرامہ ہے جو نماز میں نہیں رچایا جاتا؟ کبھی رومال ہے، کبھی خارش ہے، کبھی دائیں بائیں ہے، کبھی التفات ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نماز ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو، سب سے پہلی بات یہ ہے تسلی کے ساتھ قیام کریں، قیدی بن کے اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور مارے خوشی اور شکر کے آپ کے پاؤں زمین پر نہ لگے، الحمدللہ میرے اللہ تو نے مجھے اپنے سامنے عبادت کے لیے کھڑا کر لیا، اللہ تو نے مجھے توفیق دے دی۔ اور میرے نمازی بھائیو، نماز پڑھ کے اللہ پر نہیں سان چاڑنا، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تیری مہربانی تو نے مجھے نمازی بنا دیا، یہ اللہ کا فضل ہے۔ واللہ العظیم آج کے بعد آپ سے کوئی بندہ پوچھے نا، سنیے میری بات، کبھی آپ کے پاس سب سے بڑا خزانہ کون سا ہے؟ آپ نے یہ نہیں بولنا کہ میرے پاس ہوٹل ہے، میرے پاس متم ہے، میرے پاس فندق ہے، یہ نہیں آپ نے بولنا کہ میری جاب بہت اچھی ہے۔ آپ نے کہنا کہ میرے پاس سب سے زیادہ جو قیمتی خزانہ ہے الحمدللہ وہ نماز ہے، میرے اللہ نے مجھے نمازی بنایا ہے۔ جس کو نماز مل گئی اس کو اس کائنات کا سب سے قیمتی خزانہ مل گیا۔ بالخصوص نوافل کو بہتر کریں، سنن کو بہتر کریں، تنہائی کی نماز کو بہتر کریں جب آپ کو کوئی نہیں دیکھتا۔ واللہ وہ لوگ بادشاہ ہیں، وہ لوگ بادشاہ ہیں جن کی تنہائی کے سجدے ٹھیک ہیں۔ اور میں نے اپنی زندگی میں ان لوگوں کو بے چین پایا ہے، بے قرار پایا ہے، چغل خور پایا ہے، افرا تفری ان کی زندگی میں دیکھی ہے، جن کی نماز میں ٹھہراؤ نہیں ہے، ان کی زبان اپنی نہیں، ان کی سوچ اپنی نہیں، ان کا دل ایک بے نماز آدمی سے بھی زیادہ سخت ہے۔ جب انسان نماز کی حالت میں اللہ کے سامنے بچھ جاتا ہے نا، وہ پھر ایک کامل انسان بنتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے، وہ میں نے مکمل کر لیا جی اللہ کے فضل سے، کہ جس نماز میں طمانینت نہیں، ٹھہراؤ نہیں، وہ سرے سے نماز ہی۔ تو پھر ایک دعا کرتے ہیں نا جی، آپ ذرا آمین کہیے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر آپ نے ہمیں نماز کے لیے چن لیا ہے تو اللہ تعالیٰ طمانینت، ٹھہراؤ، پورے وقار اور پورے سکون کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا میری بات سنیں، کبھی ہم نے یہ دعا کی ہے اللہ تعالیٰ میری نماز بہتر کر دے؟ یہ تو ہم کہتے ہیں اللہ میری اولاد بہتر کر دے، میرا کاروبار بہتر کر دے۔ میرے مسلمان بھائیوں،
نماز اتنی بے وقت ہم نے چھوڑ دی ہے، اس کی بہتری کی کبھی دعا ہی نہیں کی. گاڑی بہتر ہو جائے، اولاد بہتر ہو جائے، کاروبار، اور نماز ویسی کی تیسی رہے جو 20 سال پہلے تھی، جو محلے کے ملا نے ایک دفعہ بچپن میں پڑھا دی تھی. اس کے بعد کوئی جرت، جسارت اور ہمت نہیں ہے کہ کسی عالم کے پاس 10 منٹ بیٹھ کر ہم اپنی نماز سیدھی کریں. چھوڑیں مسائل، کیا پوچھتے ہیں آپ علماء سے، نماز اپنی بہتر کریں. فقہی مسائل، دیگر مسائل بعد میں ہے، سب سے پہلے اپنی نماز بہتر کریں. سنائیں اس کا ترجمہ، اس کی تشریح، تفسیر، اس نکات پر غور کریں. اللہ کی قسم کتاب الصلاۃ ابن قیم نے جو لکھ دی ہے، سبحان اللہ، ما رأیت مثلہ، اس جیسی کوئی کتاب نہیں ہے نماز کے موضوع پر جو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب کتاب الصلاۃ ہے. دوسری بات آپ توجہ سے سن لیں میرے پیارے بھائیوں، رسول رحمت علیہ الصلاۃ والسلام پر قرآن آیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ منافق جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، دکھاوے کے لیے کھڑے ہیں، اندر کوئی اللہ کا ذکر نہیں ہے. بھئی ہمیں منافقوں جیسی نماز نہیں پڑھنی، پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا ذکر ہے. یقین مانے آج میں نے ایک نمازی سے پوچھا سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا معنی ہے؟ وہ میرا منہ دیکھنا اس نے شروع کر دیا. میں نے کہا مجھے پہلے نہیں آپ نے دیکھا. سبحان ربی الاعلیٰ معنی نہیں آیا. میں نے اس نمازی سے پوچھا سبحان ربی العظیم کا کیا معنی ہے؟ وہ میرا چہرہ دیکھنا اس نے شروع کر دیا. کبھی ٹیلی فون کر کے جوان بیٹی کو پوچھا بیٹے نماز کا ترجمہ آتا ہے مجھے سناؤ میری بیٹی. ایمو پہ لمبی لمبی کالز ہم کرتے ہیں، کبھی ہم نے نماز بھی سنی. واللہ العظیم میرا سینہ ٹھر گیا. یہ سال پہلے کی بات ہے، ریاض سے ایک نوجوان مجھے ٹیلی فون کرتا ہے اور کہنے لگا شیخ صاحب آپ کے پاس ٹائم ہے، مجھ سے تھوڑا سا نماز کا ترجمہ سن لیں، میں صحیح سناتا ہوں. یہ شوق ہی نہیں اس طرح کی بات کرنا، سیکھنا، سمجھنا. ٹیلی فون ہم سمجھتے ہیں کالز ضائع ہو رہی ہے، پیسے لگ رہے ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ کرنے والا بچے سے بات کرنا اتنا ضروری نہیں، بیوی سے بات کرنا اتنا ضروری نہیں جتنا میرے پیارے بھائیوں اپنی نماز کو سنوارنا ضروری ہے. تو نماز منافقوں جیسی نہیں ہونی چاہیے، وقت سے لیٹ نہیں ہونی چاہیے. اور تیسری بات توجہ سے سن لیں، یہ بڑی قابل غور بات ہے. ایک ہی حدیث ہے لیکن اس کے ترک میں چونکہ الفاظ تھوڑا سا اس میں تنوع ہے، وہ میں آپ کو سناتا ہوں. تیسری بات ذرا سنیں. رسول رحمت فرماتے ہیں اسوأ الناس سریقۃ الذی یسرق فی صلاتہ، چوری کے اعتبار سے سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. دوسری روایت اسرق الناس، سب سے بڑا چور. ایک روایت میں فرمایا سب سے برا چور، اور ایک روایت میں فرمایا سب سے بڑا چور وہ نہیں جو بینک لوٹتا ہے، جو کسی کے ریال چراتا ہے. فرمایا سب سے گندا چور تو وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے، جو اللہ کے حق میں چوری کرتا ہے. میرا اور آپ کا حق مارنے والا بھی چور ہے، لیکن سب سے گندا چور، ناراض ہو گئے بولتے نہیں، لیکن وہ سب سے گندا چور نہیں. سب سے بڑا اور سب سے گندا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے. وَكَيْفَ يَسْرِقُ فِي صَلَاتِهِ، تعجب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسألوہ، اللہ کے پیغمبر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ نماز میں بھی چوری ہوتی ہے؟ فرمایا ہاں، نہ رکوع مکمل کرتا ہے نہ سجدہ مکمل کرتا ہے. نماز میں ٹھہراؤ نام کی چیز ہی نہیں ہے. وہ جیسے بٹن دبا دیا ایسے آیا ہو اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. مجھے آپ بتائیں، سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، واللہ ہم آپ سے دلی محبت کرتے ہیں، مجھے آپ بتائیں، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی. اب مغرب کی نماز 3.5-4 منٹ میں اڑا دینا، یہ کیا نماز ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں آپ حیران ہوں گے کہ آپ نے کیسا موضوع چن لیا ہے. جی مجھے تراجم کرتے، کتابیں تالیف کرتے اور بچوں کو پڑھاتے الحمدللہ حول 20 سنہ، 20 سال کا عرصہ ہو گیا. مجھے تو ایک بات ہی سمجھ آئی ہے کہ جس نے اپنی نماز سنوار لی اس نے اپنا سب کچھ سنوار لیا.
प्यास बजाओ नमाज में, दुखों का इलाज करो नमाज में। रफ़ुल यदैन सुन्नत है, ला शक काफ़ी, पाँव से पाँव मिलाना सुन्नत है, ला शक काफ़ी। आमीन बिल जहर सुन्नत है, ला शक काफ़ी। इन हदीस पे कभी गौर किया? नबी अलैहि सलाम नमाज पढ़ते थे तो रोने की हालत क्या थी? अजीज़ुन का अजीज़िल मिर्जल, जैसे हंडिया को चूल्हे पे रख दिया जाए तो उबाले खाती है ना वो हंडिया, आवाज़ निकलती है, वो आवाज़ रसूलुल्लाह के सीने से निकलती थी। ऐसी नमाज पढ़े मुझे कितने दिन हो चुके हैं, ये भी तो मुझे सोचना है ना। तो वही रोना कैसे आए, जैसे जब हमें तर्जुमा ही नहीं आता। मेरी बात माइंड ना कीजिए, अगर आप कर भी लें तो मैं आपसे एडवांस माजरत कर लेता हूँ। नशइयों जैसी हम नमाज पढ़ते हैं, जैसे नशई मुस्किर को कोई पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, हमें भी कोई नहीं पता हम क्या कह रहे हैं। मुझे बताएं वो बंदा अल्लाह का कैसे सामना करेगा जिसको सूरह फातिहा बुनियादी चीज़ों का पता ही नहीं कि ये क्या कहा, क्या मांगा, क्या सवाल हुआ। तो नमाज को कुचलने की वजह, अफरा तफरी तेज़ी की वजह वो यही है कि नमाज पर मेहनत नहीं, नमाज पर तवज्जो नहीं। वल्लाह मेरे प्यारे भाइयों और मेरे मुसलमान भाइयों, नमाज नूर है, नमाज बुरहान है, नमाज नजात है। जब क़यामत की तलखियों में ये नूर है तो क्या अल्लाह दुनिया के अंधेरे वो उजालों में तब्दील नहीं करेगा जो अपनी नमाज को बेहतर करेगा? अगर आखिरत जैसे शकील दिन के लिए ये बुरहान है तो क्या ये नमाज दुनिया में हमारे लिए बुरहान नहीं बनेगी? अगर हमारी नमाज बुरहान नहीं बनी दुनिया में तो आखिरत में कैसे बनेगी? अगर दुनिया में नूर नहीं बनी तो आखिरत में कैसे बनेगी? और वल्लाह अगर छोटी उम्र में किसी बंदे को अल्लाह नमाज का फिक्र दे दे, दर्द दे दे, शौक दे दे, तो उसको अरब खरब मरतबा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इंसान बूढ़ा हो जाता है, उसकी नमाज नहीं ठीक होती। और अगर जवानी में अल्लाह ये नूर किसी को दे दे तो करून के खजाने भी उसके कदमों की खाक का मुकाबला नहीं कर सकते। चौथी बात सुन ले। पहली बात मैंने ये की है कि जिस नमाज में तुमानीनत नहीं, ठहराव नहीं, वो नमाज ही नहीं। दूसरी बात, मुनाफिकों जैसी नमाज नहीं पढ़नी, वक़्त पे पढ़नी है और खूब अल्लाह का जिक्र करना है, कुसाला नहीं बल्कि पूरे निशात के साथ, खुशी और शुक्र की इंतहा हो, बंदा अल्लाह के सामने खड़ा हो। सुभान अल्लाह। यहाँ तो मोबाइल की फिक्र ही होती है। कल मैंने पता नहीं कहाँ नमाज पढ़ी तो उसने कोई ना 4 रकतों में कम अज़ कम ना कुछ 40 दफ़ा कहूँ बार बार ना, बस वो मोबाइल वाला ही, ये भी एक फितना ही बन गया। सहूलत तो है लेकिन इसने बेड़ा गर्क कर दिया नमाजों का। कोशिश करें कि आप मोबाइल को बंद कर लिया करें, मुकम्मल तौर पे साइलेंट भी ना करें। बहुत नई क़यामत आती है अल्लाह की कसम। 4 दिन ऐसी नमाज पढ़ के तो देखें, अल्लाह जन्नत की खुशबू की पहली किस्त आपको दुनिया में दे देगा। जब आपकी जमात रह जाए रोया करें, जब कोई इस तरह कोई तेज़ी वाला मामला हो जाए आप उलझ जाए, आप परेशान हो जाए, यार ये क्या हुआ, नमाज ही नहीं अच्छे तरीके से पढ़ी गई। तीसरी बात मैंने ये की है कि सबसे बदतरीन चोर कौन है? नमाज चोर। चौथी बात ये बड़ी काबिल तवज्जो है, बड़े बड़े नेक लोग बेचैन रहे हैं ये रवायतें पढ़कर। हमारे महबूब इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने भी इसको सिलसिला में ज़िक्र किया है, दीगर मुहद्दिसीन ने भी इस रवायत को हसन और सही कहा। तमाम रिवायत का खुलासा ये है कि एक बंदा क़यामत के रोज़ अल्लाह की बारगाह में आएगा और अल्लाह उससे पूछेंगे, हाँ भाई क्या करता रहा है? वो कहेगा सल्लैतु 60 सनतन, मैं 60 साल नमाज़ें पढ़ता रहा हूँ। कितने साल? जवाब मिलेगा तो वो बदबख्त है, तेरी 60 साल ज़िंदगी की नमाज़ों में से मैंने एक नमाज भी कबूल नहीं की। वजह सिर्फ वही तेज़ी, वही जल्दी, वही अदम तवज्जो कि नमाज की तरफ तवज्जो नहीं, नमाज की तरफ ध्यान नहीं। नमाज जो है वो ग़ज़ा नहीं बनी, वो नूर नहीं बनी। मुझे एक वाक़या याद है, एक तलमीज़, एक शागिर्द, ये एक बड़ी काबिल तवज्जो बात है जो अब सुनाने लगा हूँ। वो अपने शेख साहब को मिलने के लिए गया तो शेख साहब को नहीं पता था कि मेरा शागिर्द मुझे मिलने आया। शेख साहब नमाज़ पढ़ रहे थे, उन्होंने नमाज़ पढ़ी, 2 रकत पढ़ के जब सलाम फेरा, जब मुलाकात की तो शेख साहब के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, कद इसफर्रा वजहुहु। तो शागिर्द कहने लगा, उस्ताद मोहतरम क्या वजह है, आप बड़े घबराए हुए हैं?
تو استاد صاحب کہنے لگے بیٹا میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں نا بس گھبراہٹ سی ہو جاتی ہے. پوچھا کیوں؟ بس ذہن میں ایک خیال اور سوال آ جاتا ہے کہ میرے پاس سوائے نمازوں کے اور کچھ نہیں. اگر کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے میری نمازوں کو بھی قبول نہ کیا تو میں کدھر جاؤں گا؟ اپنی نماز کی فکر کریں. قرآن بھی تو یہی کہتا ہے نا، نیکیاں کر کے بھی قلوبہم وجلہ، نیکیاں کر کے بھی ڈرتے ہیں اللہ رد نہ کر دے. اور جس کو اپنی نیکیوں کی فکر ہو اس کی لوگوں کی طرف توجہ بہت کم ہوتی ہے، خیر کے کاموں میں توجہ ہوتی ہے، باقی وہ لوگوں کی عزتوں کو ڈسکس نہیں کرتا، پگڑیاں نہیں اچھالتا. اس کو ایک عجیب چنتا ہوتی ہے یار پتہ نہیں میرے اعمال کدھر جا رہے ہیں. قلوبہم وجلہ. اور آپ نے فرمایا تھا اے بنت صدیق عائشہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہی سچے مومن ہیں جو نیکیاں کر کے نمازیں پڑھ کے بھی گھبراتے ہیں نہ جانے ہمارا سجدہ اللہ کے شان شان ہے یا نہیں ہے، اس کو قبول کیا جائے گا یا رد کیا جائے گا. تو میرے پیارے نمازی بھائیوں، پانچویں اور آخری بات سن لیں، فویل للمصلین. یہ قرآن شریف پڑھ کے سنا رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں جہنم کی ویل وادی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. اگر کوئی ترجمے میں اصلاح ہے تو آپ کر دیں. ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور ایک معنی کے مطابق جہنم کی وادی ہے نمازیوں کے لیے. اب میں بھی نمازی ہوں، آپ بھی نمازی. ہمیں 2 منٹ رک جانا چاہیے کہ یہ تو میری بات ہو رہی ہے، میں بھی نمازی ہوں، آپ بھی نمازی ہیں، اور ہمارے لیے نماز پڑھنے والوں کے لیے جہنم ہے. یہ کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ جہنم سے بچنے کے لیے تو نمازیں پڑھتے. ان باتوں کو کب سوچنا ہے ہم نے؟ مرنے کے بعد. اور میرے مسلمان بھائیوں کوئی جنازہ بھی نہیں سلیقے سے پڑھتا، اللہ کی قسم جنازہ بھی نہیں سلیقے سے کوئی پڑھتا. حالت یہ ہے بچے باپ کی میت سامنے پڑی ہوتی ہے، بچے کو ایک جنازے کی دعا نہیں آتی. خود اپنے ساتھ یہ دیا جلا کے لے کے جائیں، یہ نماز چراغ ہے، یہ نور ہے آپ کی قبر کا. مزار دربار کھڑے کرنے سے، کمکمے لگانے سے قبریں روشن نہیں ہوتی. خود جیتے جی راتوں کو اٹھیں یا جب بھی موقع ملے تسلی کے ساتھ اپنے اللہ سے باتیں کریں. یہ نماز کیا ہے؟ فَإِنَّ الْمُصَلِّ يُنَاجِي رَبَّهُ. اور نمازی تو اپنے اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے، چپکے چپکے سے باتیں کرتا ہے. اللہ میں تیرا بندہ ہوں، اللہ میں تیری تعریفیں کرتا ہوں، اللہ آپ پاک ہیں، اللہ آپ رب العالمین ہیں، اللہ آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں، اللہ آپ پاک ہیں، مجھے معاف کر دیں، اللہ میرے چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دیں، مجھے ان فتنوں سے بچا لیں، ان آزمائشوں سے بچا لیں، اللہ مجھے دکھوں سے بچا لیں. اللہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ حمدنی عبدی، اثنا علی عبدی، مجدنی عبدی. اور فرشتوں میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میرے بندے نے میری ثنا کی ہے، اور میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. یہ تو پیار محبت کی باتیں ہیں، اور ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے دنیا کے ٹیلی فون سننے کی، لوگوں کو وقت دینے کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ ہم 2 رکعت نماز بھی رک کر ٹھہر کر خوشی سے نہیں پڑھ سکتے. نماز والا معاملہ بڑا خطرناک ہوگا، یہی بربادی کی وجہ ہے. ورنہ مومن اور اس کے پاس جو ایمان ہے، اس کی جو مٹھاس ہے، وہ تو الفاظ میں بیان ہی نہیں ہوتی. بے نماز کو تو ایمان کی مٹھاس نہیں ملتی. اور جو کچا نمازی ہو، منافق قسم کا نمازی ہو، نان سٹاپ نمازی ہو، ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں. بعض بھائی ہم سے ناراض ہوتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اپنی نمازیں سنت کے مطابق کرو. کہتے ہیں جی وہ نہ پڑھنے سے، پڑھتے تو ہیں نا بھائی، ایسی پڑھی کس کام کی جو سنت کے مطابق نہیں، اللہ کے رسول نے روکا ٹوکا ہے. تو خیر، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. جہنم میں چلے گئے نمازی، وہ نمازی جو اپنی نمازوں میں غفلت کرتے تھے. ابن کثیر رحمہ اللہ آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، ان کی تفسیر غالباً انہوں نے 3 معنی کیے ہیں. ایک، یؤخرونها عن وقتها، کہ نماز پڑھتے تھے لیکن اس کو اس کے وقت پر نہیں پڑھتے تھے. نماز پڑھتے تھے کہ لیکن نماز میں خشوع نہیں تھا.
اور ایک معنی یہ ہے کہ نماز پڑھتے تھے لیکن ان کو پتہ نہیں تھا اس کے معانی مفہوم سے بالکل ان کو کوئی آگاہی نہیں تھی. تو یہ دیکھ لیں کتنا خطرے والا معاملہ ہے. تو جب میرے پیارے بھائیوں انسان کی نماز سدھرتی ہے نا، پھر انسان کے قدم قدم پہ لمحے لمحے پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اترتی ہیں. اچھا نمازی بندہ کسی کا حق نہیں مار سکتا. یہ سن لیں میرا آخری جملہ، یہ نماز کا رٹا اور چیز ہے، فارمیلٹی پورا کرنا یہ اور بات ہے، رسمی طور پہ نمازی ہونا یہ اور بات. جب انسان نماز کو نماز سمجھ کے پڑھتا ہے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ تو جانوروں سے بھی معافی مانگتا ہے. صحابی کے بارے میں آتا ہے نا، ابو عمر، انہوں نے اپنے اونٹ کو کیا کہا تھا؟ لا تخاصمنی غدا عند ربی، کبھی تجھ پہ میں نے ظلم نہیں کیا میرے اونٹ، جیتے جی اگر کوئی زیادتی مجھ سے ہو گئی ہو دنیا میں معاف کر دینا، کل قیامت والے دن میری شکایت میرے اللہ کو نہ لگانا. نمازی ظالم نہیں ہوتے، نمازی حرام خور نہیں ہوتے. اب تو نمازی اور بے نماز میں فرق مٹ گیا ہے. جیسے چغل خور بے نماز ہے، جیسے حرام خور بے نماز ہے، جیسے ٹھگی کے معاملے بے نماز کرتا ہے. مائنڈ نہ کیجئے، نمازی بھی وہی حرکتیں کرتے ہیں، وہی حسد، وہی بغض، وہی لوگوں کا حق مارنا. نمازی ایسے ہوتے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ایک تلخ جملہ میں کہنا چاہتا ہوں. بعض نمازی حضرات نے نماز پڑھ کے جو مکروہ کردار لوگوں کے سامنے رکھا ہے، نماز سے لوگوں کو بدظن کر دیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ کے یہ حرکتیں کرنی ہے، اسے بہتر ہے ہم بے نماز رہتے. حالانکہ بات ان کی غلط ہے. تو اس لیے جی ہمیں سب سے پہلے محنت اپنی نماز پہ کرنی چاہیے، کہیں غلطی میں نہ رہیں جی. کوئی ریال کمانا، کوئی بہت زیادہ کمانا کوئی بڑی بہادری نہیں کہ بچیاں بے نماز ہو جائیں، بیوی بے نماز ہو جائے. آپ لوگ جو پردیس میں رہتے ہو ہم آپ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، اللہ آپ کی مال جان اور سب سے بڑی اللہ آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے. ورنہ میں درجنوں کیسز آپ کو بتاتا ہوں جو پردیس میں رہتے ہیں، پیچھے عزتوں کے معاملے بھی خطرے میں چلے گئے، اولادیں بھی برباد ہو گئی، نماز اٹھ گئی، حیا اٹھ گئی، دال کھا لیں، پانی پہ گزارا کر لیں، دیہڑی مزدوری کر لیں. لیکن اگر آپ نے پردیس میں رہنا ہے تو یہ سب سے پہلی آپ کی ذمہ داری ہے. میرے اکثر بیان ذکر اذکار پہ ہوتے ہیں، اس پہ خبر گیری رکھا کرو، سنتے رہا کرو اپنے بچہ سے، اور نماز کی فکر کیا کرو. انشاءاللہ الرحمن میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا لیکن آج میں نے دعویٰ کرنا ہے انشاءاللہ. واللہ العظیم اپنے آپ کو نماز کا غم لگا لو، اللہ آپ کے سارے غم کفور کر دے گا. آپ اللہ استغفر اللہ الیاذ باللہ، اللہ آپ کو صحت دے. آپ شوگر کے مریض ہیں، اللہ نہ کرے کو کینسر کا مسئلہ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، آپ کو ساری بیماری بھول جائے گی جب آپ کو غم صلات لگے گا. فکر صلات جب اندر پیدا ہوگی نا، ایک عجیب انقلاب آئے گا آپ کی زندگی میں. منہ میں زبان ہونے کے باوجود آپ گونگے نظر آئیں گے معاشرے کو. بڑے بڑے ظالم لوگوں کے ظلم سہنے کی ہمت آپ کے، استقامت کا پہاڑ بڑھیں گے، بصیرت کے چشمے اور نور پھوٹیں گے آپ کے اندر. یہ نماز کو یہ کوئی ایکسرسائز ہے 5 منٹ کی اور بات ختم. تو آج کے ہمارے درس میں اگر کوئی اچھی بات تھی تو اللہ جل شانہ کی رحمت تھی. جو مجھ سے قبل ہمارے فاضل بھائی نوجوان نے فکری اور منہجی گفتگو کی ہے وہ بھی بہت ضروری ہے، اس کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے. آنکھیں کھول کے رکھو، آنکھیں کھول کے رکھو. اس وقت پورا عالم کفر اور اہل بدعت ٹوٹ پڑے ہیں یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ. بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں، یہ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو آخر پہ میں نے چند باتیں آپ سے کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ایک اعتبار سے بڑی اہم اور مہم ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ فکر ہم نے کس چیز کی کرنی ہے؟ ماشاءاللہ آدھے تو چلو بولتے ہیں. کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے زیادہ فکر کس چیز کی کرنی ہے؟ اچھی سے اچھی نماز پڑھ کے بھی یہی کہنا ہے کہ اس کی بندگی کا حق ادا. زندگی کے ہیں 2 جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان 2 جہاں کے درمیان ایک سانس کا ہے فاصلہ. گر چل رہا ہے تو یہ جہاں، گر رک گیا تو پھر وہ جہاں. ہمارے ایک فیصل آباد میں نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی. شیخ عتیق الرحمان بڑی قابل توجہ بات ہے.
میں اس کی تیمارداری کے لیے کیا، وہ رو رہا تھا. میں نے کہا یار صبر کرو، کوئی نہیں، دکھ آ جاتا ہے. مجھے کہتا ہے شیخ صاحب رونے کی وجہ اصل میں یہ نہیں، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے، رونے کی وجہ شاپر بھی آ گئے ہیں. یہ میں سمجھ گیا ہوں شاپر کے آنے کی آمد آخری بات. تو رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، سنیں بھی میری بات، اس لیے نہیں رو رہا کہ ٹانگیں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، درد ہو رہا ہے. رونے کی اصل وجہ یہ ہے ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، اب یہ کبھی ٹانگیں میری ٹھیک نہیں ہوں گی، میں اٹھ کے کھڑا نہیں ہو سکوں گا ساری زندگی. روتا اس بات پر ہوں کہ 25-30 سال عمر ہو گئی ہے، ان ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے میں نے کبھی ایک رات بھی جی بھر کے اللہ کے سامنے قیام نہیں کیا تھا. کیا قدر کی میں نے ان ٹانگوں کی. بس یہ ایک دل میں بات بیٹھ گئی ہے، بہت روتا ہوں کہ بھائی اللہ کا یہ فضل ہے، اگلی گھڑی پتہ نہیں کون سی آفت سر پہ کھڑی ہے، ازمائشوں والی زندگی ہے. سب سے پہلے یہ دعا کیا کرے اللہ آفتوں سے بچائے. لوگ میرے ساتھ اقامے کی بات کرتے ہیں، جاب کی بات کرتے ہیں، پرابلمز کی بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں نماز نماز نماز. اللہ کی قسم سن لو، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، جو اللہ بغیر دوائی کے آپ کو بیمار کر سکتا ہے وہ بغیر دوائی کے آپ کو شفا بھی دے سکتا ہے. نماز سے علاج کرو اپنے آپ کا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ. میں کب آپ کو میڈیسن سے روکتا ہوں؟ میں نے کب کہا کہ سرجن کے پاس نہ جاؤ؟ لیکن علاج بالصلاۃ کرو یا اہل مکہ، علاج بالصلاۃ کرو. دکھوں کا علاج نماز سے کیا کرو. اللہ اکبر. اللہ بگوڑا غلام آ گیا تیری بارگاہ میں، اس کو کسی نے سینے نہیں لگانا، کسی نے اس کو پیار نہیں دینا. بگوڑا ہوں، بھٹکا ہوں، اٹا ہوا ہوں دکھوں میں. اللہ اکبر. صفتیں کریں، ثنائیں کریں، جو آتا ہے پڑھیں. انشاءاللہ یہ جو نماز ہے یہ جامع الخیر ہے، یہ بنیاد ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ازمائشوں سے محفوظ فرمائے، گناہوں سے محفوظ فرمائے. ایک دعا کریں جی، جن کی بیٹیاں اور بہنیں جوان ہیں اللہ ان کے لیے عزت والے نمازی رشتے مہیا فرمائے، اور جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، اللہ جل شانہ ان کو خوشیاں نصیب فرمائے. ایک اور دعا کرو، میرا ایمان ہے کہ اللہ آپ کی دعائیں رد نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ساری زندگی معذور نہ کرنا، محتاج نہ کرنا، بندوں کی محتاجی سے نکال کر اللہ اپنے فضل سے غنی فرما دے. ان میں سے جو بھائی جس مشاکل میں بھی ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، ان کی عزت، پردے، اولاد، نسل کی حفاظت فرما دے. اور جو اپنے بچوں کو دین پڑھا رہے ہیں وہ تو رب کے ولی ہیں، ان کے لیے تو میں ضرور دعا کروں گا اللہ ان کے بچوں کو ان کی زندگی میں ممبر و محراب کا وارث بنا دے، ہمارے بچوں کو عالم بعمل بنا دے. اور جو بچوں اولاد کی وجہ سے دکھ میں ہیں، تکلیف میں، ازمائش میں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرما دے. اور ہماری بر صغیر پاک و ہند میں تمام اہل توحید، اہل سنہ، اہل حق کی، اہل الحدیث کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما. زندگی شان والی دے دے اور اللہ موت ایمان والی دے دے. ایک اور دعا کر لیں، اللہ موت سے پہلے بھی جو نماز ہونا وہ باجماعت پڑھنے کی توفیق دے. یہ دعا میں نے اس لیے کی ہے، میں نے بڑے بڑے نیک لوگ دیکھے ہیں بیمار ہو گئے، معذور ہو گئے، 10 سال وہ بزرگ اپنے بستر پہ تڑپتا رہا. ہم تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، کئی بزرگ پتہ کیا کہتے ہیں، مولانا صاحب رونا اس بات کا آتا ہے میں مسجد میں نہیں جا سکتا، میری نمازوں کا کیا بنے گا. ایسے لوگوں کو اللہ پورا ثواب دیتا ہے. لیکن دعا کرو اللہ اس ازمائش سے بچا کے رکھے. زندگی کی آخری نماز بھی اللہ ہمیں با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنائے، ایسا نمازی بنائے جو نمازی اللہ کو پسند ہے. اللہ ہماری بچیوں کو نمازی بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ کر دے، خیر والا معاملہ کر دے. آپ بڑے ودود ہیں، بڑے کریم ہیں، اور بہت زیادہ آپ اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں. آج کے اس درس قرآن کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَاب. یا عزیز یا غفار ادخلنا الجنة مع الابرار. ربنا لا تردنا خائبین، ربنا لا تردنا خاسرین، واجعلنا من الفائزین المفلحین، واجعلنا من عبادك المقربین، وانت رب العالمین.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.